اچھا فیصل صاحب، آپ کو بھی لگتا ہے کہ تب تک ہو جائے گا یا آپ سمجھتے ہیں کہ سینٹ الیکشن بھی آگے پیچھے ہو سکتے ہیں کچھ؟ دیکھیں سدی صاحب، جو اس وقت چیزیں چل رہی ہیں اور جس طریقے سے آئین کو توڑا گیا ہے اور ان ٹائم الیکشنز نہیں ہوئے ہیں، ابھی صرف یہ ایک چیز چل رہی ہے کہ جی دیکھیں سینٹ کے الیکشن سے پہلے جو ہے وہ الیکشنز ہوں گے کیونکہ سینٹ کا الیکشن آنا ہے. خدا نخواستہ اگر اس چیز کو بھی وہ کر دیں اور اگر وہ کہیں کہ جی چلو آدھی سینٹ ہے اور آدھی پہ ہم گزارا چلا لیں گے، تو ابھی آپ مجھے بتائیں کہ اتنے امپورٹنٹ ایشوز گزرے پاکستان میں، اس پہ سینٹ کا اجلاس ایسا نہیں ہو کیا سکتا ہے؟ جا آپ کہہ رہے ہیں ابھی کہ تو 1-2 دن ہو گئے ہیں. یہ معاملہ اس سے بھی آگے جا سکتا ہے فیصل صاحب؟ دیکھیں اس ملک میں کیا کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن ہم کہتے ہیں کہ اچھی بات ہے الیکشنز جو ہیں وہ کیونکہ مراد صاحب ویل انفارمڈ ہیں، ہم تینوں میں سے چاروں میں سے، بلکہ ان کو شاید پتہ ہے کہ الیکشن شاید ہوں. ہم کیوں کہتے ہیں کہ اچھی بات ہے کہ چاہے جنوری کا اینڈ ہے اس میں الیکشن ہونے چاہیے، کیونکہ آپ ایک نیوکلیر اسٹیٹ، آپ ایک نیوکلیر ملک ہیں اور نیوکلیر ملک کو ایڈ ہاک پہ نہیں چلایا جا سکتا. آپ کو ایک پارلیمنٹ چاہیے، آپ کو صوبائی اسمبلی چاہیے، آپ کو ایک حکومت چاہیے. لیکن میں مراد صاحب کی اس باتوں سے ایگری نہیں کرتا ہوں جو انہوں نے بہت ہی مطلب ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے، اچھی اسٹیٹمنٹ دی ہے میں کہتا ہوں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں لوگ کورٹس میں جائیں گے؟ آپ کیوں کہیں گے کہ لوگ کورٹس میں جائیں؟ کیوں ان کو شک ہو؟ ہم کہتے ہیں فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں، اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز یہ کہیں کہ واقعی فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوئے ہیں، یہ فلاں جیتی ہے فلاں ہاری ہے، چلے ہم آگے لے کر چلتے ہیں. لیکن اگر آپ اس امید پہ بیٹھے ہیں کہ سلیکشنز ہوں گے اور پھر یہ چیز ہوگی، تو پھر تو ڈیفینیٹلی کیسز بھی ہوں گے، باتیں بھی ہوں گی، انگلیں بھی اٹھیں گی، اعتراضات بھی ہوں گے، سب کچھ ہوں گے. اگر آپ کہتے ہیں کہ اس کے یعنی کہ باوجود پیپلز پارٹی کو اگر مینڈیٹ نہیں ملتا فار انسٹنس، تو پھر آپ کہیں گے کہ یہ سلیکشن ہوئی ہے فیصل صاحب؟ نہیں، میں کہتا ہوں کہ عوام کو دیکھیں. کنڈی صاحب سے میں صرف ایک چیز پوچھتا ہوں. کنڈی بھائی، میں آپ سے ایک چیز پوچھ رہا ہوں، آپ مجھے بتائیں کون سے الیکشنز کے بعد کیسز کبھی نہ ہوئے ہوں اس ملک کے اندر؟ ہمیشہ ہوئے ہیں کہ نہیں؟ آپ مجھے بتا دیں کیونکہ میں تو اس کا حصہ رہا ہوں. دیکھیں کیسز ہوتے ہیں، لیکن دیکھیں آپ ایک ایسا الیکشن کرائیں جس پہ عوام کو کم اعتراضات ہوں، جس پہ عوام کہے کہ دیکھیں آپ کو جو ہے آپ کے ہم یہ نہیں کہتے پیپلز پارٹی حکومت میں آئے گی تو فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں. ہم کہتے ہیں الیکشنز ہوں، چاہے وہ پیپلز پارٹی کو مینڈیٹ ملتا ہے، پی ایم ایل این کو مینڈیٹ ملتا ہے، پی پی کو ملتا ہے، پی ٹی آئی کو ملتا ہے، جس جماعت کو بھی ملتا ہے، جو سیٹیں بھی جو جیتا ہے، کم از کم اعتراضات کم ہوں. لیکن جب آپ ایک ایسا وہ شو کریں گے کہ نہیں ہم سلیکشنز ہو رہی ہے، چیزیں ہو رہی ہیں، جیسے بھی مراد صاحب نے بات کی کہ یہ الیکشن ہو جائے اس کے بعد لوگ کیسز کرتے رہیں، آپ کہیں گے بس شام کو رزلٹ اناؤنس کر دیں، اس کے بعد پھر عدالتوں کو چھوڑ دیں. کیونکہ پچھلی حکومت میں بھی ڈپٹی اسپیکر جو تھے ان کے اوپر اعتراض تھا کہ گنیس آف ورلڈ ریکارڈ میں لکھا جائے گا بک میں کہ 55,000 ہیومن ایرر ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں، 55,000 کوئٹہ میں، اور اس کا فیصلہ آج تک سپریم کورٹ فیصلہ نہیں کر سکی، 5 سال گزر گئے. تو پھر تو اس کے بعد تو آپ جو ہارتے ہیں وہ ٹائم پاس کرتے ہیں عدالتوں میں، بس آج پیشی ہے، اگلے مہینے پیشی ہے، 2 مہینے بعد پیشی ہے، اس پہ ٹائم پاس کرتے ہیں. لیکن کب تک آپ اس ملک میں اگر آپ نے سلیکشن کر دیں تو میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نوٹیفکیشن ایشو کر دیں کہ ہم نے بس یہ سلیکشن کر دیا، بس چھوڑ دیں الیکشن. اس سے بھی ہم چلو پھر جو ہے لوگ پھر بھی عدالتوں میں چلیں گے، یہ سلیکشن کیوں ہو گیا، اس سے بھی 5 سال گزار لیں گے. پھر یہ اکنامیکل کرائسس میں جو ہم گزر رہے ہیں تو اس میں آپ پاکستان کے جو پیسے ہیں وہ ضائع نہ کریں، پھر آپ ایسے ہی کر لیں جو اگر آپ نے کرنا ہے، یہ چیز نہ کریں. اس ملک کو صاحب آپ یہ فرمائیے، یہ جو ایک تو الیکشنز کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے نا، لیکن ظاہر ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ ایسا الیکشن ہو جس میں عوام کی نمائندہ حکومت آئے، پھر ایسا رزلٹ جس طرح سے کنڈی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جس کو عوام تسلیم کرے. ظاہر ہے دیر ہیز ٹو بی اے میکینزم. جو الیکٹورل ریفارمز کے حوالے سے بڑی باتیں ہوتی تھیں اور ظاہر ہے کہ وہ وقت کی ضرورت بھی تھی تاکہ کوئی ایسا نتیجہ ہو جس پہ کوئی آواز نہ اٹھائے، جس پہ کوئی یہ نہ کہے، انگلیاں نہ اٹھائے. آپ کو لگتا ہے کہ انتخابات اگر ہوتے بھی ہیں تو جو جماعتیں کامیابی حاصل نہیں کرتی وہ خاموش ہو کے بیٹھ جائیں گی، اس پہ نتیجہ ایکسیپٹ کر لیں گی؟ کیا یہ ہے ہماری سرشت میں؟ اس طرح میں ایک چھوٹا سا کمنٹ کرتا ہوں. جب آپ لوگ چوائسز دے رہے تھے نا کہ سارے پرائم منسٹرز کو بھی وہی پروٹوکول ملنا چاہیے، تو اس میں دوسری چوائس یہ بھی ہو سکتی ہے کہ سارے کانوکٹس کو بھی وہی پروٹوکول ملنے چاہیے. یہ سارے پرائم منسٹرز کو دے دیں یا سارے کانوکٹس کو دے دیں. اب بات آ جاتی ہے الیکشنز کی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں الیکشن فار ایگزامپل اگر ہم ورلڈ کپ کرتے ہیں اور اس میں سے انڈیا اور آسٹریلیا کو نکال دیتے ہیں تو ورلڈ کپ کی کریڈیبلٹی کیا رہ جاتی ہے؟ چاہے جتنے اچھے امپائر آپ وہاں رکھ لیں، چاہے جتنی اچھی آپ تھرڈ امپائرنگ کر لیں، چاہے جتنی اچھی آپ اس میں چیزیں گراؤنڈز بنا لیں، کیا اس کی کریڈیبلٹی ہوگی ایز اے ورلڈ کپ؟ نہیں ہوگی. تو جب تک پاکستان تحریک انصاف ایز اے جماعت
उस जगह पे ना हो। मैं इसको मानता हूं कि अगर आप कहते हैं कि इसके अंदर बाज लोग जो थे उनको आप लोगों ने 9 मई के वाकये में पकड़ा हुआ है और उसको सजा मिलनी चाहिए, आप उनको ट्रायल करें, उन पे प्रूफ करें, उनको सजा दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप उन लोगों को जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 99% बाकी लोग हैं जो कि इन्वॉल्व नहीं थे, जो कि ठीक ठाक हैं, अगर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा उठाते, कॉर्नर मीटिंग करते, कहीं मिलते हैं, आप उनको पकड़ के जेल में डाल देते हैं, ये कौन सी इलेक्शंस की हम बात कर रहे हैं? क्या आप इस इलेक्शन को मान लेंगे? इस इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी नहीं होगी। सारे जलसों की बातें कर रहे हैं, जैसे नून लीग ने अभी जलसा किया, क्या आप लोग इस तरह का कोई जलसा करने का प्लान रखते हैं? अगर रखते हैं तो क्या कोई इसमें कोई रुकावट है? सर मेरे ख्याल में 12 नवंबर को कराची में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हो जाए, अगर वो करने देंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूं, अभी बात हो रही थी कि फाइनेंशियल या जो स्टेबिलिटी, उसका डायरेक्ट दारोमदार जो है ना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पे है। अभी हमने पिछले दिनों में देखा था कि आपने पीटीआई को बाहर किया हुआ था और उसके बाद यही 14 जमातें सारी की सारी हुकूमत में थी, लेकिन इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी नहीं आई। तो अगर आप इलेक्शन के थ्रू पीटीआई को टोटली आइसोलेट करके उसको इलेक्शन में नहीं आने देंगे तो फिर वही ये पीडीएम वाली हुकूमत ही बन गई ना, उसके क्या क्रेडिबिलिटी रह जाएगी? कौन सी ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो उसको इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए मानेगी? कोई नहीं मानेगी। सो द ओनली वे इज free and fair elections with equal opportunities to all the political parties without having any bias. Without having any bias.